رب العالمین. اب میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ ایک بنتا ہے. الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر. اب یہ اللہ کے لیے بدل آ رہے ہیں. کون اللہ؟ وہ کہ جو رب العالمین ہے، وہ کہ جو رحمان ہے، وہ کہ جو رحیم ہے، وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے. جملہ ایک ہی ہے. یہ باقی دو آیتیں جو ہے پہلی آیت کے تابع ہیں. الحمدللہ رب العالمین، کل ثنا، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. اب آئیے رب العالمین، رب کے معنی کیا ہے؟ یہاں میں نوٹ کرا دوں آپ کو، سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحے لکھے ہیں، بڑے سائز کے باریک رسم الخط میں. یہ ام الکتاب ہے، یہ اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے. اب میں کچھ چیزیں تھوڑی سی بیان تو کروں گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو صرف اس منتخب نصاب کے حوالے سے اس کے سیلینٹ فیچرز کو سمجھنا ہے. رب کے دو معنی ہیں، مالک اور پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی شے آپ کی ملکیت میں، آپ چاہیں گے کہ اس کی ترقی ہو، آپ پالیں گے، پوسیں گے. مال ہے آپ کے پاس، مال بڑھے، آپ چاہیں گے کہ بڑھے. لہذا پرورش اور بڑھانا، بڑھوتری کرنا، کسی شے کو اس کے نقطۂ عروج تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ملکیت کا لازمی تقاضا ہے. تو رب جو ہے مالک ہے تمام جہانوں کا نمبر ایک، اور پروردگار ہے، پالنہار ہے. چنانچہ امام راغب نے جو اس کی رب کی تشریح کی، تربیت اور رب ربوبیت کیا ہے، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو ایک کے بعد دوسری کیفیات سے درجہ بدرجہ گزارتے ہوئے اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا. اسی لیے ہم کہتے ہیں تربیت ربیانی کا صغیرہ، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے والدین نے مجھے پالا اور پوسا، چھوٹا سا تھا، پروان چڑھایا، میری ضروریات بہم پہنچائیں، تو پروردگار اسی طرح تو ان پر رحم فرما. تو رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم اور عالم میں کیا فرق ہے اس کو جان لیجئے. عالمہ کے معنی ہے کوئی شے جان لینا، اور علامہ حروف اصلی وہی ہیں، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. علامہ جان لیا، علامہ علامت بنا دیا، نشان زدہ کر دیا، کسی شے کی پہچان مقرر کر دی. لہذا عالم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے. یہ کل کائنات در حقیقت اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. اور عالمین، یہ عالم آخرہ ہو یا عالم دنیا ہو، یہ عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، یہ عالم انس ہو یا عالم جن ہو، کوئی بھی ہو، مادی عالم ہو، روحانی عالم ہو، یہ سب کے سب عالمین، ان سب کا پروردگار، اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے. گویا کہ یہاں اس کے معنی وہی ہو گئے جو لفظ آیت جس مفہوم میں قرآن مجید میں آتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی رویدگی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو اللہ نے ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، اور یہ جو کشتی کا سمندر میں یا دریا میں چلنا ہے، اور یہ جو پھر بارش کا برسنا ہے، اور یہ جو بادلوں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے بادل ادھر سے ادھر جاتے ہیں جو معلق ہے آسمان اور زمین کے مابین، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. اسی طرح یہ تمام چیزیں عالم ہیں، علم ہیں، علامت ہے اللہ کی. ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو.